میرے اللہ نے قرآن کریم کی آیات نازل فرما دی. فرمایا میرے اللہ نے وَاتَّبَعُوا، فرمایا انہوں نے پیروی کی، ما تتلو، جو کچھ پڑھا کرتے تھے، شیاطین، شیطان، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں. فرمایا وہ کچھ لوگ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیاطین کام کیا کرتے تھے، اور شیطان کیا کرتے، وہ اوپر کی طرف پرواز کرتے اور آسمان دنیا کے قریب چلے جاتے اور قریب جا کے اوپر سے سننے کی کوشش کرتے، اور انہیں کوئی بات جو فرشتے اوپر سے واپس آتے ہوئے آپس میں کرتے، انہیں کوئی بات سنائی بھی دیتی. وہ آ کے لوگوں کو بتاتے کہ فلاں دن بارش ہوگی، وہ آ کے بتاتے کہ فلاں علاقے میں اس دفعہ سبزیاں یا اناج بہت زیادہ ہوگا. وہ اوپر کی کچھ خبریں لا کے نیچے شیاطین جو ہے وہ کاہنوں کو اور ساحروں کو اور جادوگروں کو دیتے، اور وہ جو نیچے والے لوگ تھے وہ پھر انہیں بڑھا چڑھا کے کتابوں کے اندر لکھ دیتے، اور پھر جب وہ پورا ہو جاتا تو لوگوں کو بتاتے دیکھو ہماری باتیں پوری ہو رہی ہیں. تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ شیاطین کے پیچھے لگے ہوئے تھے. وہ شیاطین جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تھے، تو جو کچھ وہ پڑھایا کرتے، آ کے بتایا کرتے، وہ اسی کی پیروی کرتے. میرے اللہ نے فرمایا وما کفرا، اور کفر نہیں کیا. گویا پتہ چلا یہ جادو اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو جادو میں مبتلا ہو گیا، جادوگر ہو گیا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا. فرمایا وما کفر سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہیں کیا، لیکن الشیطان، جو شیطان تھے، کفروا، انہوں نے کفر کیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین کافر ہوئے، اس وجہ سے کہ یعلمون الناس، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو السحر، جادو. وہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے، خود جادوگر تھے، دوسروں کو جادو سکھاتے. فرمایا ان کے کفر کا یہی ایک طریقہ تھا، اسی وجہ سے کافر تھے. پھر ارشاد فرمایا وما انزل، اور جو کچھ نازل ہوا، علی الملکین، ان دو عزت والے فرشتوں پر، ببابل، شہر بابل میں. وہ فرشتے ہاروت و ماروت، ان میں سے ایک کا نام ہاروت تھا اور ایک کا نام ماروت تھا. کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ تھا، تو یہ دو فرشتے جو آسمانی دنیا میں بڑے زاہد، بڑے متقی اور بڑے پرہیزگار گردانے جاتے تھے، ان کی کوئی طلب اور جستجو تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان دو فرشتوں کو حاکم اور منصف بنا کے کائنات میں بھیج دیا. لیکن وہ جو جب انسانی شکل میں بھیجا گیا، انسانی تقاضے بھی دے کے بھیجا گیا، وہاں آسمانی دنیا کے اندر ان میں شہوت نہیں تھی، لیکن جب انسانی شکل میں انسانی تقاضے دے کے بھیجا گیا تو شہوت بھی دی گئی، اور یہ دونوں اس دنیا کے اندر آ کے تو وہ جو تقاضے تھے نا فرشتوں والے، انہیں پورا نہ رکھ سکے. تو جب پورا نہ رکھ سکے تو انہیں پھر پکڑ لیا گیا. یہ ان دو فرشتوں کا تذکرہ ہے. فرمایا میرے اللہ نے کہ وہ بابل شہر میں ہاروت اور ماروت جو دو فرشتے اتارے گئے تھے، فرمایا وما یعلمان، وہ نہیں سکھاتے تھے، من احد، کسی ایک بندے کو بھی، کسی بندے کو تعلیم نہ دیتے، حتی، یہاں تک کہ یقولا، وہ دونوں کہتے تھے، انما نحن فتنۃ، بے شک ہم تو فتنۃ، آزمائش میں مبتلا ہو گئے ہیں. ہمارے اللہ نے ہمیں آزمایا، ہماری آزمائش کی، اور اس آزمائش کے بعد ہم اس مقام کے اوپر ہیں. کہتے ہیں کہ ان دو فرشتوں کو ایک کنویں کے اندر لٹکا دیا گیا، وہ تقاضے پورے نہ کرنے کی وجہ سے، سزا کے طور پر.
لیکن وہاں لٹکے ہوئے بھی پھر شیاطین ان کے پاس آ پہنچتے، جنات ان کے پاس آ پہنچتے، کچھ شرارتی انسان جو شیاطین اور جنوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے وہ آ کے بیٹھ جاتے اور پھر پوچھتے تم باتیں بتاؤ تمہیں پتہ ہے۔ اور جب وہ ایسی باتیں پوچھتے تو وہ پھر لوگوں کو بتاتے کہ ہم تو آزمائش میں ہیں، فلا تکفر، تو تم یہ جادو والی باتیں ہم سے پوچھ کے کفر نہ کرو، کافر نہ ہو جاؤ، فلا تکفر، تم کافر نہ ہو جانا۔ تو پھر فرمایا میرے اللہ نے فَيَتَعَلَّمُونَ، پس وہ لوگ سیکھتے تھے، منہما، ان دونوں سے، ما یفرقون بہ، جس سے وہ تفریق کروا دیں، جس سے وہ جدائی کروا دیں، بین المرء، بندے کے درمیان، وزوجہ، اور اس کی زوجہ کے درمیان۔ وہ ایسا علم ان سے سیکھتے جس سے اختلاف کرواتے، انتشار کرواتے، لڑائیاں کرواتے اور جھگڑے کرواتے۔ اور آج کے دور میں بھی وہ لوگ جو جادو کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جادو کے سلسلوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہی کچھ کرتے کراتے پھر رہے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا وما ہم، اور وہ نہیں تھے، بضارین، تکلیف دینے والے، بہی، اپنے اس علم کے ساتھ، من احد، کسی ایک کو بھی، الا باذن اللہ، سوائے اس کے جو اللہ کا حکم ہو، اللہ کا جو حکم ہے وہ ہو کر ہی رہنے والا ہے۔ پھر فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ، لیکن وہ لوگ سیکھتے تھے ان سے، ما یضرہم، جو ان کے لیے تکلیف دہ ہوتا، جو ان کے لیے پریشانی والا ہوتا، ولا ینفعہم، لیکن انہیں نفع نہ دیتا، کیونکہ وہ شیطانیت کے راستے پہ چلے ہوئے تھے، جادو کے راستے پہ چلے ہوئے تھے، تو وہ ان سے شیطانی علوم ہی سیکھتے، رحمانی علوم کے قریب نہ جاتے۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ، اور حقیقت یہی ہے، عَلِمُوا، انہوں نے جان لیا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، جو کچھ انہوں نے ان سے خریدا، مَا لَهُ، پس نہیں ہے ان لوگوں کے لیے، فی الآخرات، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ، ایسے جادوگر لوگوں کے لیے، ایسے ساحر لوگوں کے لیے، ایسے دوسروں کو تکلیف دینے والے لوگوں کے لیے، فرمایا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ بالا بیسا، اور کتنا برا ہے، ما شروا بہ، وہ جو کچھ انہوں نے خریدا ہے، انفسہم، اپنی جانوں کے لیے۔ یہ جو آخرت کا انجام ہے، آخرت کی تباہی ہے، آخرت میں جہنم کا داخلہ ہے، یہ جو کچھ انہوں نے خریدا ہے نا، یہ ان کے نفس کے لیے بہت برا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا لو کانوا، کاش کہ وہ لوگ یعلمون، وہ اس حقیقت کو جان لیتے۔ گویا پتہ چلا پیارے بھائیوں، اس دنیا کی زندگی میں دوسروں کو دکھ دینا، دوسروں کو تکلیف دینا، دوسروں کو لڑائیوں اور جھگڑوں کی طرف دھکیل دینا، یہ وہ کام ہے جو انسان کو شرف انسانیت سے بہت گرا دیتا ہے۔ اس وجہ سے کوشش کریں اس دنیا میں وہی علم سیکھیں جس سے دوسروں کو فائدہ دیا جا سکے، اس دنیا میں وہی علوم سیکھیں جس سے دوسرے لوگوں کو روشنی اور رہنمائی دی جا سکے۔ ہر وہ علم جو انتشار والا علم ہے، جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، اس سے ہمیشہ بچ کے رہیں اور دوسروں کو بچا کے رکھیں، کیونکہ عزتیں بھی اسی میں ہیں اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں بھی میرے اللہ نے اسی کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔